بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، محنت میں ہر شخص لگا ہوا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ رب العزت نے کامیابی کے ذرائع دنیا کے قوانین اور اسباب متعین نہیں فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامیابی کا ضابطہ متعین کیا ہے۔ جب دنیا کی مختلف شکلوں کے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے پر دنیا کی چیزوں میں نتائج ظاہر نہیں ہوتے، تو اگر دین کی محنت اور زندگی میں دین کے لانے کی محنت وہ اگر صحیح طریقے پر نہ ہوئی تو ہدایت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ ہم سمجھتے تھے جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں، جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں، ان طریقوں میں اگر کوئی تبدیلی آ گئی تو ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال ہدایت ہیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہدایت حاصل نہ ہوگی۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے۔ وہ جہد اور وہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے محنت کے مشابہ ہو تو اس پر ہدایت کا تربیت کا وعدہ ہے۔ اگر وہ محنت آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے مختلف ہے تو جو دنیا کے غیر یقینی اسباب میں طریقوں کے بدل جانے سے کامیابی اور نتائج حاصل نہیں ہوتے، تو نبوت کے اعمال دعوت کے نہج سے اور طریقے سے ہٹ جانے پر ہدایت اور کامیابی کے فیصلے کیسے ہو جائیں گے اور نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھنی ہے سب سے پہلے بنیادی بات کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں۔ وہ کیا طریقہ محنت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں؟ وہ طریقہ محنت دعوت الی اللہ ہے۔ وہ ایک متعین طریقہ محنت ہے۔ زمانے کے بدلنے سے وہ طریقہ محنت بدلیں گے نہیں، اس لیے کہ اعمال صحابہ اعمال ہدایت ہیں، اور اعمال صحابہ امت کی تربیت اور ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں، ان کے اپنے زمانے تک کے لیے نہیں ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو صرف دین نہیں دے کر گئے ہیں، بلکہ اس دین کو دنیا میں قائم کرنے اور تربیت اور ماحول کے بدلنے کے لیے مخصوص طریقہ محنت بھی دے کر گئے ہیں۔ ہم اس طریقہ محنت کے پابند ہیں، اور اس طریقہ محنت کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے نقل حرکت ہے کہ وہ اعمال دعوت امت میں زندہ ہوں جو اعمال دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں تھے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کام کو صحابہ کی سیرت کی طرف لانا ہے۔ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں، ان اعمال دعوت کو صحابہ کی سیرت سے بیان کرنا امت کو ہدایت کے رخ پر مجتمع کر دے گا۔ اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر کام کرنا امت کے تجربات کی اختلاف کی وجہ سے امت کو مختلف طریقوں پر متفرق کر دے گا۔ امت کی اجتماعیت صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے۔ امت کا افتراق اپنے اپنے تجارب
और अपनी अपनी चाहत पर अमल करने में है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौल है, इस उम्मत के बाद वाले सुधर नहीं सकते और इस्लाह हो नहीं सकती जब तक उम्मत वो ना करे जो उम्मत के पहलों ने किया है। इसलिए हमारा दिल चाहता है इन सारे पुरानों के मजमे के दरमियान सहाबा किराम का वो तरीक़ा मेहनत आए, जो तरीक़ा मेहनत हिदायत के लिए मुतअय्यन है, और उस तरीक़े मेहनत से सहाबा ने जिस तरह तरबियत पाई है, उन तरबियत उनकी तरबियत के वाक़यात और उनके दिलों के पलटने के वाक़यात वो काम करने वालों के सामने आए कि एक मुतअय्यन तरीक़ा मेहनत है, उस तरीक़े मेहनत के हम दाई हैं और उसी तरीक़े मेहनत के हम पाबंद हैं। Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, setiap orang sedang berusaha. Akan tetapi bukan setiap yang berusaha itu akan berjaya dalam usaha dia. Sebagaimana dalam perkara-perkara dunia, perkara-perkara asbab-asbab dunia, ada cara yang khusus. Walaupun Allah tak tentukan cara yang khusus, Allah tak letakkan janjinya pada perkara-perkara tersebut, tapi sebagaimana untuk menghasilkan benda-benda dunia, ada cara yang tertentu. Yang mana kalau apabila seseorang itu tidak buat urusan dunia dia mengikut cara yang dikehendaki, maka dia tidak akan dapat hasil, dia tidak akan berjaya dalam usaha yang dia buat. Apatah lagi tuan-tuan mulia, dalam usaha untuk mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya ada cara yang khusus. Maka apabila usaha untuk mendapatkan hidayat dijalankan dengan cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah usaha itu akan berjaya dan akan menghasilkan natijah hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tuan-tuan mulia, kalau usaha untuk mendapat hidayat tidak dijalankan mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka usaha itu tidak akan menghasilkan natijah. Usaha itu tidak akan menghasilkan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita semua faham untuk kerja-kerja dunia, kerja-kerja seharian kita pun, setiap benda ada cara dia. Setiap benda ada cara yang kita kena lakukan. Walaupun Allah tak janji agar kita buat cara tersebut kita akan dapat hasil. Apatah lagi benda yang mana Allah telah janjikan bahawa untuk dapatkan hidayat ada cara yang Allah telah tentukan, ada cara yang mana Allah Subhanahu Wa telah tetapkan. Apabila kita buat dengan cara demikian, barulah kita akan dapat hasil dan natijahnya tuan-tuan mulia. Akan tetapi apabila kita tidak buat mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka natijah hidayat tidak akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita kena faham apakah cara yang dikehendaki, itu cara yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hanya apabila usaha dakwah dijalankan mengikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut cara yang telah dijalankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, barulah usaha itu akan menghasilkan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau usaha dijalankan bukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka ia tidak akan menghasilkan natijah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita kena faham apakah cara yang telah digunakan, yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara para sahabat dalam menghasilkan hidayah ialah cara dakwah ila Allah, dengan cara menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara usaha dakwah ila Allah. Ini usaha yang telah ditakyinkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayat. Apabila umat ini bangun buat usaha dakwah ila Allah sebagaimana yang telah dilakukan, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para sahabat, barulah hidayat akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau umat ini buat usaha dengan cara yang lain, bukan dengan cara dakwah ila Allah, maka hidayat tidak akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Maulana Hassan Yusuf rahmatullah alaih beritahu dalam bayan-bayan di perkataan yang mulia bahawa kita hari ini kita kena bawa usaha ini mengikut cara yang dijalankan oleh para sahabat, cara yang dilaksanakan oleh para sahabat. Imam Malik rahmatullah alaih tuan-tuan mulia, beliau beritahu bahawa akhir umat ini
akhir umat ini tidak akan mungkin dapat diislahkan, tidak akan mungkin dapat dibaiki kecuali apabila akhir umat ini bangun buat usaha yang sama sebagaimana yang telah dijalankan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Untuk itu kita kena lihat dan kita kena cuba faham bagaimana sahabat-sahabat telah buat usaha. Dan dalam bayan-bayan kita, bila kita nak memberi penerangan tentang usaha dakwah ini, kita kena ceritakan tentang sahabat. Walaupun saya nak majmuk awal-awal lama ini, yang dah awal lama yang dah keluar jalan Allah SWT di hadapan mereka, perlu diperdengarkan, perlu dibentangkan tentang kisah-kisah para sahabat, bagaimana para sahabat mereka buat usaha agama, bagaimana dengan perantaraan usaha yang mereka buat Allah telah ubah hati-hati manusia, manusia telah dapat hidayat daripada Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan mulia, kalau kita buat usaha mengikut berdasarkan pengalaman masing-masing, masing-masing memahamkan usaha, memberi penerangan dengan usaha berdasarkan tajribah dia, bukan berdasarkan sirah, bukan berdasarkan kehidupan para sahabat, maka akan menyebabkan iftirak, menyebabkan berlaku perpecahan dalam umat. Kerana masing-masing punya pengalaman berbeza-beza. Setiap orang punya kefahaman berbeza-beza, setiap orang punya tajribah berbeza-beza. Maka umat akan berpecah-pecah mengikut cara masing-masing. Akan tetapi apabila kita bawa umat kepada cara Nabi SAW, kita bawa umat kepada cara usaha para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, barulah umat ini akan bersatu. Umat ini akan bersatu dalam kerja dakwah, umat ini akan bersatu dalam cara menjalankan usaha dakwah ini, tuan-tuan. Oleh kerana itu, dalam kita menerangkan, dalam kita menjelaskan tentang usaha dakwah ini, jangan sekali-kali kita menerangkan berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kefahaman kita. Bahkan kita kena bawa umat kepada cara sahabat, kepada sirah Nabi SAW, kepada kehidupan para sahabat, bagaimana cara sahabat telah menjalankan usaha dakwah. Kerana Imam Malik rahmatullahi alaih beritahu sebagaimana kita awal tadi, bahawa umat ini tidak akan mungkin dapat diislah, dibaiki akhir umat ini, melainkan dia dengan cara yang sama yang telah dijalankan oleh para sahabat. Jadi apa yang Maulana nak beritahu sini, tuan-tuan mulia, bahawa usaha yang akan berjaya menghasilkan hidayat ialah usaha yang dijalankan ikut cara yang betul. Itu cara sahabat-sahabat ridwanullah ajma'in, dan cara sahabatlah cara mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usaha hari ini Maulana beritahu, usaha hari ini usaha untuk menghidupkan kembali, untuk bawa umat kepada usaha tersebut, iaitu usaha yang telah dijalankan oleh baginda dan para sahabat. दावत के ज़रिए सबसे पहले यकीनों को बदला गया है। इस ईमान की तक़वियत के लिए एक मखसूस मेहनत और एक मखसूस माहौल बनाया गया था। जितने मस्जिद से बाहर के फैले हुए नक्शे हैं, इन तमाम नक्शों से कामयाबी के यकीन को दिलों से निकालने और अल्लाह के अवामिर से और अल्लाह की ज़ात आली से कामयाबी के यकीन को सिखलाने के लिए इन्हें नक्शों के माहौल से निकाला जाता था और मस्जिद में अमल के माहौल में इनको जमा किया जाता था। ईमान की तक़वियत के लिए ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सहाबा-ए-किराम का एक इज्तिमाई अमल था और ये ईमान की तक़वियत का बुनियादी ज़रिया था। सहाबा पर गश्त करते थे ईमान के हलकों पर जमा करने के लिए, सहाबा से मुलाकात करते थे उन्हें ईमान के हलकों में लाने के लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत और उम्मत के अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ के पैदा करने के लिए जो तरीक़ा मेहनत दिया था, वो ये था कि गश्तों के ज़रिए ईमान वालों को मस्जिद के माहौल में जमा करें और यहाँ जमा करके अल्लाह का तारुफ यहाँ करवाएं। अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ पैदा करने के लिए इन्हें उस माहौल से निकालें जिस माहौल में रहकर अल्लाह से दूरी पैदा होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हिकमत है और ये आपके यहाँ तरबियत का मसनून तरीक़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए आने वाले वफूद को मस्जिद में रखते थे। वक्त सक़ीफ़ को मस्जिद में रखा कि उन्हें आमाल की कोई रग़बत नहीं थी, इस्लाम चाहते थे, फ़राइज़ से इनकार करते थे। आपने फरमाया मस्जिद में रखो, आमाल मस्जिद इनके दिलों को इस्लाम के लिए नरम करेंगे। चोर को मस्जिद में बांध कर रखा, चोरी की नफ़रत दिल में पैदा करने के लिए। मैं अर्ज़ कर रहा कि ईमान की तक़वियत के लिए मामूल ये था कि सहाबा पर गश्त करते थे और गश्त में यही कहते थे कि थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आओ, अगर पर ईमान लाएंगे।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور خوشامد کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے استنباط کیا ہے کہ مساجد میں ایمان کے حلقوں کو قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مستنبط کی ہے۔ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کام کو کوئی تنظیم نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر موقع پر یہ دیکھا جائے کہ جو یہ 6 صفات ہیں، ان صفات کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مسنون اور صحابہ کرام کے مسنون طریقے کیا ہیں اور صحابہ کے معمولات کیا ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہماری ملاقاتوں کا موضوع ہے کہ ہمیں امت کو مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر لے کر آنا ہے، کیونکہ مسیح کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من اتانی ماشیاً اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ احادیث میں فرمایا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، صحابہ کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ دعوت کا کام کوئی ہمارے آپ کی سوچ سے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عمل وہ براہ راست سیرت سے لیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلی صفت ایمان، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ ملاقاتوں کے ذریعے انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکالو۔ حضرت فرماتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، یقین کا بدلنا اجتماعی ماحول چاہتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی سے اور اس کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے انہیں پہلے شکلوں کے ماحول سے نکالو، مولانا ریاض کا ملفوظ ہے، یاد رکھنا۔ حضرت فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے، دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہم تو مجمع کی کثرت کی وجہ سے اجتماع کو میدان میں لے جاتے ہیں، ورنہ اصل بات کے سمجھنے اور دلوں کی گراہوں کے کھلنے اور دلوں کی ڈاٹوں کے کھلنے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ تو طفیل بن احمد دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے۔ فرماتے ہیں میں نے مسجد میں قدم رکھا، اندر سے میرے دل نے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے۔ اس بات کے سننے کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا مسجد میں آ کر، ورنہ مسجد سے باہر تو کان روئی سے بند کیے ہوئے تھے اور طے کیے ہوئے تھے کہ مجھے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی بات سنی، مسجد میں داخل ہو کر میرے دل میں تقاضا پیدا ہوا ہے آپ کی بات کے سننے کا، سنی اور سن کر اسلام قبول کیا، اور تنہا ایک فرد طفیل ابن احمد دوسی رضی اللہ عنہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سیرت میں دیکھو گے تو بے شمار واقعات ملیں گے۔ میری آپ سب سے اللہ کے لیے درخواست ہے اس کام کے طریقہ کار کو حیات الصحابہ کے اندر ضرور دیکھو، حضرت تیسری جلد کو شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے، حیات صحابہ کی تیسری جلد شروع کیا جاتا ہے ایمان کے حلقوں سے، مجالس الایمان۔ یہ سب سے حضرت 6 نمبر چاہتے تھے کہ صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں، یہ 6 نمبر صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں۔ یہ 6 نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے، ان کی حقیقت اس طریقہ محنت سے آئے گی جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا ہے۔ اس میں حضرت نے حیات الصحابہ میں مجالس ایمان کے ساتھ جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ کے، کہ مسجد کے ماحول میں لا کر باہر کے نقشوں کا اور باہر کی چیزوں کا یقین دلوں سے کیسے نکالا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض سے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کی تعلیم مسجد میں ملے گی، مسجد میں قرض کی ادائیگی کی تعلیم قرض کی ادائیگی کی دعا سکھلائی ہے۔ مسجد کے ماحول میں آنے والے سے فرمایا
مسجد کے ماحول میں آنے والے نے کہا کہ بارش بند ہو گئی ہے، بارش شروع کرائیے۔ مسجد میں آنے والے نے کہا کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، بارش بند کرائیے۔ مسجد میں آنے والے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مدینے پہ پھیلی ہوئی آگ کو ایک ذمہ داری کے ذریعے اس کو جو ہے پہاڑ کی کوہ میں، پہاڑ کی جڑ میں داخل کرایا ہے۔ کائنات کے زمین آسمان کے درمیان پیش آنے والے بڑے سے بڑے مسئلے اور بڑے سے بڑی بلا اور بڑے سے بڑے عذاب کو مسجد سے تعلق رکھنے والا ایک فرد اس کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا۔ آج اسباب کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیش آنے پر سب مل کر ہی ان مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک امت کو اللہ کے گھر میں جمع نہیں کیا جائے گا، دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ تبلیغ کا مقصد صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، نقل و حرکت اور ملاقات کا مقصد ماحول میں لانا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کو صحابہ کی سیرت میں غور کرنا چاہیے۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں کیوں رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل تعلق مسجد سے ہے۔ ہماری تبلیغ میں گشت صرف ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے۔ ملاقات برائے ملاقات ہے، ملاقات برائے ملاقات سے ملل اور اکتاہٹ پیدا ہوگی، یہ ضروری بات ہے۔ ملاقات برائے ملاقات سے اکتاہٹ پیدا ہوگی نہیں، بلکہ ہم ملاقات کریں اس غرض سے، مسجد سے جماعت گشت کے لیے مسجد سے یہ عزم لے کر اللہ سے یہ دعا کر کے نکلے، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے قلوب کو نرم کر دے۔ ابھی تک ملاقاتیں کرنے والوں کے ذہن میں صرف ملاقات کرنا ہے۔ گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر یہ دعا مانگ کر نہیں جاتے، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی دلوں کو نرم کر دے۔ ایک گھر سے روٹھے ہوئے کو اس گھر والے سے ملانے کے لیے ہم سوچتے ہیں 2 رکعت سعد الحاجہ پڑھ لیں، فلاں کی فلاں سے دوستی ہو جائے، فلاں کی فلاں کے تعلقات قائم ہو جائیں۔ جا کر اس سے کہتے ہیں آپ ان کے گھر میں 2 منٹ کے لیے چلیے، آپ اگر ان کے گھر میں چلے گئے میں لے کے جاؤں گا، میری ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ آپ ان کے گھر میں چلے جائیں گے، آپ کے ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چچا تایا میں لڑائی ہو، بھائی بھائی میں لڑائی ہو، محلے والے کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کو ان کے گھر میں لے آؤ، لیکن اللہ کے بندے اکثریت امت کی اللہ سے بے تعلق ہے۔ ہم نے کبھی گشت میں نہیں سوچا اس کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اس کو اللہ کے گھر میں لے آئیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، گشت کا یہ موضوع ہے، گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر نکلیں اور اللہ سے اس کی دعا مانگ کر نکلیں، اے اللہ ان بستی والوں کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے، ہم انہیں تیری ذات سے ملانا چاہتے ہیں۔ پھر ملاقات میں اندر کی تمنا یہ ہو، چاہے ہم بات 10 منٹ سنیں، 10 منٹ دے دے ہمیں، مگر مسجد میں دے دے۔ میرے نزدیک مسجد میں 10 منٹ بات ہو جانا مسجد سے باہر گھنٹہ بھر بٹھا کر ذہن بنانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے ان فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اس سے بھی زیادہ یقینی طور پر اترے گا جتنا مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت مثال دے کر فرماتے تھے، مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر بات سننے سے فرشتوں کے پروں کے ذریعے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں کے اندر حیات آتی ہے۔ جو انڈا مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے وہ سڑتا ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں گھر میں پھٹ جائے وہ انڈا تو پورے گھر میں بدبو کے لیے ایک انڈے کا پھٹنا کافی ہوتا ہے، تو اس کی بدبو لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں جو مسلمان مسجد سے دور ہے اس کی گندگی کا پورے ماحول میں کیا اثر ہوگا جب ایک انڈے کے مرغی کے پروں سے الگ رہنے سے اس کے پھٹنے کی وجہ سے پورے گھر میں اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو فرشتوں کے پروں سے دور رہے گا اس کے گناہوں کی ظلمتیں اور اس کے غلط ارادوں اس کی نحوستیں محلے پر کتنا غلط اثر ڈالیں گی اور اس کے گناہوں کی بدبو محلے میں کتنی ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہر گشت کرنے والے کی
अंदर से तमन्ना ये हो काश ये एक मरतबा मस्जिद में आ जाए। ये गश्त का मौजू है, ये गश्त करने वालों की का मकसद है। क्योंकि मैं बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि गश्त सिर्फ मुलाकात की हद तक रह गया है। काफी में लिखा हुआ होता है आपको फला से मुलाकात करनी, आपको फला से मुलाकात करनी, आपको फला से मुलाकात करनी। लोग मुलाकातें करते करते उकता गए, जिनसे मुलाकात की जाती है वो उकता गए हैं, उज़्र कर देते हैं फला साहब घर पे नहीं है। मालूम है गश्त का वक्त यह है। गश्त का मौजू अल्लाह से जोड़ना है, गश्त का मौजू अल्लाह से जोड़ना है और मस्जिद के माहौल में लाकर यहाँ ईमान यहाँ सिखलाओ। ये ईमान की सीखने की जगह है। साहिब बैत का तासुर जब पैदा होगा जब उसका तारुफ उसके घर में लाकर कराया जाए। वजीर के घर में वजीर का तारुफ, वजीर की कोठी वजारत का तासुर पैदा करेगी, जिस तरह फ़कीर का झोपड़ा उसके फ़क्र का तासुर पैदा करता है। इस तरह हमें मैंने पहली बात अर्ज़ की है, पहला काम सिफत ईमान, इसके हासिल करने का सहाबा का मामूल यह है कि ईमान सीखने के उन्वान पर गश्त करके लोगों को ईमान सीखने के उन्वान पर मस्जिद में जमा करना और यहाँ मस्जिद से बाहर के सारे फैले हुए नक्शों की तरदीद करना, ये कहकर कि इन नक्शों से नहीं होता, अल्लाह करते हैं, अमल पर करते हैं। अमल की क़ुव्वत मस्जिद के माहौल में सिखलाई जाएगी, वादों का यकीन अमल मस्जिद के माहौल में सिखाया जाएगा। बाहर के माहौल में वो बाहर की शक्लों से मुतासिर है, उन शक्लों के माहौल में शक्लों की बात समझ में आएगी, इन शक्लों के माहौल में आमाल की बात समझ में नहीं आएगी। इन्हें आमाल समझाने के लिए असबाब के माहौल से वादों के माहौल में लेकर आओ। Tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling pertama sekali dalam usaha Nabi dan para sahabat adalah usaha untuk ubah keyakinan. Untuk ubah keyakinan kita daripada keyakinan kepada benda-benda kepada keyakinan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu, untuk ubah keyakinan ini tuan-tuan mulia, apakah cara usaha yang telah dijalankan oleh para sahabat? Apakah usaha yang telah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk ubah yakin pada sahabat? Apabila kita lihat dalam kehidupan para sahabat, usaha yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat ialah dengan mereka keluarkan diri mereka daripada suasana kebendaan. Keluarkan diri daripada suasana kebendaan yang merosakkan keyakinan, yang melalaikan manusia, bawa mereka pada suasana masjid, suasana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, suasana amal, dan di sana mereka duduk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap tentang sifat-sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ini, untuk menghidupkan majlis ini di masjid Nabi, di masjid-masjid mereka, sahabat-sahabat telah buat gash tuan-tuan mulia. Mereka telah bergerak pergi rumah ke rumah, mereka telah bergerak jumpa orang dan jumpa di antara satu sama lain dan bawa mereka pada suasana masjid, bawa mereka kepada suasana amal di dalam masjid, yang mana bila mereka duduk di sana, mereka cakap tentang perkara menafikan kebendaan dan mengisbatkan, mencakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita dapat lihat daripada kehidupan para sahabat, dan cara yang sama tuan-tuan mulia kita kena gunakan untuk betulkan yakin kita. Untuk betulkan yakin kita, untuk keluarkan daripada hati kita keyakinan kepada kebendaan, keyakinan pada benda-benda dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk bentuk dalam hati kita keyakinan pada Allah, untuk tanam dalam hati kita keyakinan pada Allah, keyakinan pada janji-janji Allah, kepada keyakinan kepada kehidupan akhirat. Untuk itu kita kena guna cara yang sama. Kita kena guna cara yang sama yang telah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Maulana beritahu ke enam sifat. Enam sifat ni tuan-tuan mulia, cara kita nak wujudkan dalam kehidupan kita, kita kena buat usaha sebagaimana sahabat buat usaha. Bukan hanya dengan muzakarah, dengan hanya bercakap dalam 6 sifat, bahkan kita kena tengok macam mana sahabat buat usaha. Macam mana sahabat buat usaha untuk dapat 6 sifat ni dalam kehidupan mereka. Cara yang sama yang kita kena gunakan untuk bawa 6 sifat ni dalam diri kita, barulah 6 sifat ni akan berjaya datang dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita lihat kehidupan para sahabat, sahabat-sahabat mereka melakukan jaulah, melakukan gash, mereka ajak satu sama lain. Ada dalam banyak riwayat bahawa sahabat-sahabat kata, datanglah, mari seketika kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdirilah seketika kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita duduk seketika untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu riwayat mengatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pegang tangan satu orang, dua orang, ajak mereka duduk dalam masjid yang kita untuk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia kata aku lakukan ini supaya Allah Subhanahu wa taala timbulkan kesempurnaan iman dalam hati aku. Dan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukharinya telah mendirikan satu bab yang khusus dan telah istinbat daripada perbuatan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahawa dengan mendirikan majlis-majlis iman seperti ini dalam masjid, iman akan terbina, hidayah akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dapat lihat jelas daripada kehidupan para sahabat, mereka menjadikan masjid sebagai tempat tuan-tuan mulia, mereka menjadikan masjid sebagai pusat untuk bina iman tuan-tuan mulia, untuk bina keyakinan pada Allah, untuk takwiyah, untuk memperkuatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan masjid sebagai tempatnya, dan mereka ajak satu sama lain, sediakan satu sama lain untuk datang ke masjid, untuk buat usaha untuk cakap tentang kebesaran Allah, untuk menguatkan keimanan mereka pada Allah, untuk menguatkan keyakinan mereka pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kerana masjid dan tuan-tuan, tempat yang paling, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melembutkan hati manusia, untuk membina iman manusia daripada masjid. Satu orang yang datang pada masjid, dia datang pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beritahu dalam hadis kursi, man atani yamshi ataituhu harwalatan, siapa yang datang berjalan ke arahku, aku akan datang sekarang dalam keadaan berlari anak ke arahnya. Rahmat Allah SWT akan lebih cepat kepadanya daripada dia datang. Bila dia datang ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati. Dan inilah makmul, inilah perkara yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Thaqif punya perwakilan yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak terima Islam, tapi mereka tak sedia untuk menerima kefarduan dalam Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan sahabat, letakkan mereka dalam mahul, letakkan mereka dalam suasana masjid. Semoga dengan mereka duduk dalam suasana aman dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati mereka. Dan itu yang telah berlaku. Bila satu orang tawanan perang yang ditawan, yang merupakan musuh Islam yang hebat, yang kuat sebelum itu, maka dia diletakkan dalam masjid. Selepas 3 hari dia berada dalam masjid, dia telah menerima Islam. Jadi ini suasana ini yang menjaga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat usaha bawa letak awak dalam suasana masjid untuk lembutkan hati mereka. Begitu juga Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, bila dia datang ke Mekah, orang telah takutkannya dengan sebegitu rupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia buat keputusan untuk tak dengar perkataan Nabi. Dia telah sumbat telinganya dengan kapas kerana takut supaya perkataan Nabi, kalam Nabi masuk dalam telinganya. Tapi bila dia datang ke masjid, dia melangkah saja ke dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala ubah hati dia. Allah Subhanahu wa taala ubah hati dia, sehingga tertimbul dalam hati dia, apa salahnya kalau aku dengar perkataan dia. Dia terdengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buka kapas telinga dia dengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lembutkan hati dia. Dia telah menerima iman dan telah memeluk agama Islam, dan dia seorang telah menjadi asbab hidayah bagi 80 keluarga daripada kabilah dia. Jadi ini usaha yang telah dibawa oleh Nabi dan para sahabat, tuan-tuan mulia. Inilah usaha yang kita kena jalankan. Inilah usaha yang kita kena jalankan, tuan-tuan mulia. Inilah usaha yang kita kena lihat kehidupan sahabat-sahabat, tuan-tuan mulia. Mohon beritahu kerana Allah ulang berkali-kali. Kamu lihatlah, belajarlah usaha dakwah ni daripada kehidupan para sahabat. Untuk faham tertib dakwah ini, untuk faham usaha dakwah ini, kamu bacalah kitab itu sama, buka tengok kehidupan Nabi, kehidupan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tengok kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita kena bawa setiap amalan dalam usaha dakwah ini. Setiap amalan dalam usaha dakwah ni, kita kena bawa kepada sirah, kena bawa kepada hayatus sahabat, kena bawa kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena bawa kepada cara sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Barulah usaha kita ni akan menjadi asbab hidayah untuk diri kita dan umat, tuan. Akan jadi asbab tarbiyah untuk diri kita dan umat, tuan-tuan kemudian. Jadi untuk itu kita kena lihat bagaimana para sahabat ridwanullah ajmain mereka buat usaha atas iman. Bukan hanya iman, bahkan ke-6 sifat ni, mohon begitu. Ke-6 sifat ni kita kena usahakan dengan cara sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat buat usaha, cara yang bukan hanya dengan kita duduk bermuzakarah, tuan-tuan mulia. Bukan hanya dengan kita duduk bermuzakarah dan sifatnya akan datang. Bahkan kita kena tengok macam mana cara sahabat-sahabat buat usaha, macam tu kita kena buat usaha. Inilah unwan, inilah maudhu ataupun tujuan kita punya gash. Tujuan kita punya jaulah, kita punya gash kita, tuan-tuan mulia, lah untuk bawa orang ke masjid. Hari ini orang yang buat gash
Orang yang buat jualan tuan-tuan mulia, dia tak ada keinginan pun untuk bawa orang ke masjid. Keinginan nak bawa orang ke masjid, cuma dia tengok dalam buku kan tanggungjawab kamu ke jumpa fulan, kamu punya tanggungjawab jumpa fulan, kamu punya tanggungjawab, dan dia pergi jumpa orang kat sana. Dia tak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak pergi jumpa hamba-Mu untuk bawa mereka ke rumah-Mu, ya Allah. Kita kena doa macam tu bila kita keluar gash. Ya Allah, aku nak pergi jumpa hamba-Mu untuk bawa dia ke rumah-Mu, ya Allah. Berilah hidayat, ya Allah, bantulah, ya Allah. Kita kena doa macam mana kita pergi dengan keinginan nak bawa dia ke masjid. Bila kita bawa pergi cakap dengan dia, sediakan dia, kita dapat bawa ke masjid dan kita cakap walaupun 10 minit. Walaupun sebenarnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih dalam Malfuzat Maulana Ilyas tertulis bahawa tabligh, tabligh usaha dakwah bukanlah semata-mata untuk menyampaikan perkataan, bahkan untuk supaya apa perkataan yang kita sampaikan itu masuk dalam hati. Maka tidak ada tempat yang lebih sesuai, yang lebih hebat untuk memasukkan supaya hati manusia ini terkesan dengan kebesaran Allah, terkesan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat yang lebih hebat daripada masjid, tuan-tuan mulia. Masjid adalah tempat yang paling tepat untuk manusia yang hati dia terkesan dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa saja yang kita pergi, tuan-tuan mulia, kita pergi dengan niat nak bawa dia ke masjid, nak bawa dia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita pergi sana dan cakap di sana dan habis, tuan-tuan mulia. Bawa 10 minit dia dapat dengar perkataan Allah di masjid. Ini lebih baik daripada berjam-jam kita bagi bayan kat rumah di dalam rumah dia, tuan-tuan mulia. Lebih baik daripada berjam-jam kita cakap kat rumah dia. Lebih baik daripada itu kita bawa dia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di rumah Allah tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan lembutkan hati-hati manusia dan manusia akan terkesan dengan perkataan ini. Jadi Maulana ulang berkali-kali perkataan ini. Dia ulang berkali-kali supaya kita semua faham, tuan-tuan mulia, bahawa tujuan sebenar kita buat gash, tujuan sebenar kita pergi jumpa orang adalah untuk bawa orang keluarkan mereka daripada suasana kebendaan. Keluarkan mereka daripada suasana kebendaan, suasana yang merosakkan iman, suasana yang melemahkan iman, suasana yang memalingkan dia daripada Allah, dan bawa kepada dia kepada suasana masjid, suasana iman, suasana amal dalam masjid. Dan di sana kita cakap tentang kemasan Allah, di sana kita adakan majlis iman, supaya dengan itu terkeluar daripada hati kita ta'asur, terkesan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya keyakinan pada kebendaan, keyakinan pada makhluk keluar daripada hati kita dan datang dalam hati kita keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang pertama yang kita kena usaha dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat, perkara yang pertama diusahakan ialah usaha untuk betulkan yakin, usaha untuk betulkan, untuk sempurnakan iman. Dan cara nak buat usaha, kita kena tengok bagaimana cara sahabat, ia dengan perantaraan mendirikan majlis iman di masjid-masjid. Dan untuk itu kita kena buat gash. Untuk itu kita kena jumpa orang, pergi ke rumah, pergi ke luar, bawa mereka, pergi jumpa mereka dengan niat untuk bawa mereka ke masjid dan cakap pujuk rayu mereka, bawa mereka ke dalam suasana masjid, dan di sana kita cakap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Maulana Yusuf rahmatullah alaih beritahu perumpamaan apakah kesan apabila satu orang tu duduk dalam masjid, tuan-tuan mulia. Bila satu orang tu datang ke dalam masjid, malaikat akan mengerumuni dia. Dia akan berada di bawah sayap-sayap para malaikat. Malaikat akan bertinang-tinang sehingga ke langit, tuan-tuan mulia. Dan Maulana beritahu sebagaimana bila telur duduk di bawah kepak ayam, telur yang duduk di bawah kepak ibu ayam, maka telur tu akan jadi telur. Telur tu akan jadi telur, dia akan menjadi. Tapi kalau dia tak duduk di bawah kepak ibu ayam, maka telur tu akan jadi rosak. Dan bila telur tu rosak, dia akan jadi busuk. Bila dia busuk, tuan-tuan, satu rumah akan busuk. Satu biji telur yang rosak sudah cukup untuk busukkan seluruh rumah, tuan-tuan mulia. Begitu juga, tuan-tuan mulia, satu orang yang tidak ada hubungan dengan masjid, yang tidak ada hubungan dengan rumah Allah. Hari ini kebanyakan umat hari ini tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Punca dia kenapa, tuan-tuan, mereka tak ada hubungan dengan masjid. Dan kerana tidak ada hubungan dengan masjid, mereka tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka tidak ada hubungan dengan masjid, maka mereka telah jadi rosak. Dan kerosakan satu umat cukup untuk merosakkan suasana seluruh kampung, tuan-tuan. Dia ada kesan daripada dosa, kesan daripada kejahatan satu orang akan memberi kesan nahasnya pada seluruh kampung, tuan-tuan. Tapi apabila telur tak
lagi berada di bawah kepak, maka dia akan menjadi anak-anak ayam tuan-tuan. Begitu juga Maulana beritahu, sebagaimana kesan daripada telur ni berada di bawah kepak ayam, dia akan jadi telur. Begitu juga bila orang beriman berada di bawah sayap-sayap para malaikat, lebih pasti lagi cahaya hidayah akan masuk dalam dirinya. Cahaya hidayah akan datang dalam diri dia dengan berkat dia duduk dalam suasana para malaikat, dan ini akan mengisrahkan dia, akan menjadi tarbiyah bagi dia, maka dia akan jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu. Ini pemisalan contoh yang dibawa oleh Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, nak beritahu betapa pentingnya untuk kita hari ini buat usaha, buat dash, bawa orang ke dalam suasana masjid, bawa manusia pada amal dalam masjid. Dengan cara inilah tuan-tuan akan datang kebaikan Islam dalam umat. दावत इल्लाह किसे कहते हैं? दावत इल्लाह तक़ीर बयानात को नहीं कहते। दावत इल्लाह कहते हैं उम्मत को अल्लाह की फ़राइज़ की अदायगी पर लाना। उलमा ने तर्जुमा ये किया है दावत इल्लाह का, यानी दावत इला फ़राइज़िल्लाह। मैंने पहली बात अर्ज़ की है, सबसे बड़ा फरीज़ा ईमान। इस ईमान के फरीज़े की तालीम के लिए लोगों को ईमान के हलकों में लेकर आना, ये सहाबा के अमल से साबित है। ये फरीज़ा सबसे बड़ा फरीज़ा है ईमान। इस ईमान की तालीम के, इस ईमान को सिखलाने के लिए ईमान के हलकों पर लेकर आना, ये सहाबा का मामूल मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। दूसरा फरीज़ा नमाज है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हमें बहुत ज़रूरी बात अर्ज़ कर रहा, हमें सहाबा के अमल में यह नहीं मिला कि नमाज पर कोई तक़ीर होती हो। हमें सहाबा के अमल में ये मिलता है, सहाबा के अमल में ये मिलता है कि अल्लाह के इस फरीज़े की अदायगी की तरफ लोगों को लाना, लोगों को अदाए फ़राइज़ पर लेकर आना। मैं नहीं कहता किसी को मजबूर किया जाए, नहीं। आप ज़रा गौर करें मैं क्या अर्ज़ कर रहा। अज़ान की मशरूइयत से पहले बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम घरों पर जाकर सबको नमाज के लिए लेकर आते थे। अज़ान शुरू नहीं हुई थी। इस दिक्कत पर यह हुआ कि लोगों को नमाज के लिए जमा करने के लिए कोई ज़रिया होना चाहिए आवाज़ का। तबला बजाएं, आपने मना किया कि यहूद का तरीक़ा है। सारंगी बजाएं, शब्बूर बजाएं, फरमाया नसारा का तरीक़ा है। आग जलाकर धुआं उठाएं, फरमाया मजूस का तरीक़ा है। हमारा तरीक़ा तो यही है कि सब घरों पर जाओ, इन सब को नमाज के लिए लेकर आओ। इस तकलीफ़ और इस दिक्कत, इस मुशक्क़त के बाद फिर अल्लाह ने अज़ान दावत तामा दी है। मैं अर्ज़ कर रहा कि सिर्फ नमाज की तरगीब दे देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अदाए फरीज़े पर उम्मत को लाना। आप प्यार मोहब्बत से बाज़ार में एक आदमी को समझाएं, 10 मिनट के लिए हमारे साथ मस्जिद में आ जाए, हम बात करना चाहते हैं। आपको लोग बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, आप शर्माते हैं इनकार करते हुए। एक फ़कीर अपने घर में बुलाता है, आप कहते हैं बेचारा फ़कीर है, इसके घर जाना चाहिए, इसका दिल रखना चाहिए। एक अमीर, एक वज़ीर आपको बुलाता है, आप शौक़ से फ़ख्र से जाते हैं कि जाना चाहिए, इज़्ज़त होगी हमारी। एक आदमी आपको अल्लाह के घर में बुलावे, इससे क्या इनकार है? यहाँ लाकर अपने साथ रखकर अल्लाह के फरीज़े की तालीम देना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफीस खुद ये काम करते थे। जब आपके मसीहों को नया आदमी आता था तो रिवायत में है कि आप नमाज खुद सिखलाते थे। वासिल इब्न अस्क़ा आए, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले मस्जिद में नमाज पढ़ी है सबके साथ। इस्लाम बाद में कबूल किया, नमाज बाद जमात पहले पढ़ी है। उम्मत को नमाज की अदायगी पर लाना, मस्जिद के माहौल में आने के बाद बाकी सारे काम होंगे। सिर्फ नमाज की तालीम, नमाज की का ऐलान, नमाज के बोर्ड लगा दिए जावे, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ये आपको सहाबा की सीरत में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बोर्ड कायम लगा दो जगह जगह, उस पर लिख दो कि नमाज कायम करो, हुकूमत का हुक्म है या हमारी तरफ से तरकीब है नमाज कायम करो, नहीं।
نماز قائم کرنے کے لیے مسلمان کو نماز کی ادائیگی کی بنیاد پر، نماز کو ادا کرانے کی بنیاد پر محبت سے سمجھا کر عمل کے ماحول میں لایا جائے، بٹھا کر نماز سکھلائی جائے، اپنے ساتھ رکھ کر نماز کی اہمیت بتلائی جائے۔ ایک چیز کی اہمیت آدمی بازار میں جا کر سمجھتا ہے، گھر رہ کر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح عمل کی اہمیت مسجد کے ماحول میں آ کر سمجھ میں آئے گی۔ اس طرح اپنی نماز، آنے والوں کو نماز سکھلانا اور نماز کی تعلیم دینا، یہ بذات خود آپ کا کام تھا۔ آپ مشغول ہوتے تو آپ کے صحابہ یہ کام کرتے تھے، کیونکہ نماز کے کمال پر دین کا کمال ہے۔ ہماری بہت سی غلطیوں کا اور ہمارے بہت سے صغائر اور کبائر کا ایک بنیادی سبب نماز کا بگڑنا ہے۔ نماز کے بگڑنے سے دین بگڑتا ہے، نماز کے چھوڑنے سے تو دین نکل جاتا ہے۔ نماز کے چھوڑنے والا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن نماز کا بگڑنا دین کو بگاڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، نماز کو علم پر پورا لاؤ۔ ہمیں بھی نماز پر 4 اعتبار سے محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلی محنت کہ نماز علم پر پوری اترے۔ یہ کوئی عمل جہالت کا اخلاص سے بھی قبول نہیں ہوگا۔ جو فرضیت اخلاص اور ایمان کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے۔ کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے اخلاص کے بغیر، کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے علم کے بغیر۔ اس لیے حدیث میں دونوں کو جمع کیا ہے، من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ۔ آپ دیکھیں گے علم اور ایمان کو جمع کیا گیا ہے۔ علم اور ایمان یہ 2 اہم فریضے ہیں جس پر تمام اعمال اور فرائض کی قبولیت کا مدار ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں عمل کے ساتھ، علم اور ایمان۔ لوگ انہی 2 کو نہیں سیکھتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ نماز علم پر پوری آئے، مسائل پر پوری اترے نماز۔ دوسری محنت نماز پر، نماز کو وعدوں کے یقین پر لانا، نماز کو وعدوں کے یقین پر لانا۔ تیسری محنت نماز پر کہ اپنے مسائل، اپنی حاجتوں کو نماز کے لیے مؤخر کرنا۔ ہم اسباب کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اپنی حاجت کو اسباب کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اپنے ارادوں کو اگلی حکومت پر، اپنے ارادوں کو اگلے مہینے پر، اپنے ارادوں کو اگلے سال پر موقوف کرتے ہیں۔ یہ کام ابھی ہونے کا نہیں ہے، یہ کام جب ہوگا، جب فلاں عدالت میں فلاں جج ہوگا تو یہ کام ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ آدمی اسباب کی موافقت کے لیے، بندہ اسباب کی موافقت کے لیے اپنی حاجت کو مؤخر کرتا ہے، حالانکہ سبب پر حاجت کا پورا ہونے کا وعدہ نہیں ہے۔ جو عمل پر حاجت کے پورا ہونے کا وعدہ ہے اس پر اپنے حوائج کو مؤخر نہیں کرتا۔ یہ بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے۔ اپنی حاجت کو سبب کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اپنی حاجت کو عمل کے لیے مؤخر نہیں کرتا۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، حاجت پیش آئے تو فرض نماز کا انتظار کرو۔ اس وقت حاجت پیش آئی ہے، یہ نہیں کہ اس حاجت کا کیا سبب ہے دیکھو، بلکہ فرماتے ہیں کہ حاجت پیش آئی ہے ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز کا انتظار کرو کہ ظہر کی نماز کے بعد اس حاجت کو اللہ سے کہیں گے۔ اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ اسباب کا بالکلیہ ترک کرنا جہالت، رہبانیت ہے۔ اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے۔ اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے۔ امام صاحب کی بات عرض کر رہا، حضرت فرماتے تھے اسباب سے حاجتوں کا پورا ہونا نظر آنا نظر کا دھوکہ ہے۔ اسباب کو ترک کرنا، اسباب کو ترک کر دینا، یہ جہالت اور رہبانیت ہے، انبیاء، اولیاء اور صحابہ کے معمول کے خلاف ہے۔ اسباب کو مقدم کرنا یہ بھی انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے معمول کے خلاف ہے۔ اسباب کو مؤخر کرنا اور اعمال کو مقدم کرنا یہ انبیاء اور صحابہ کا کامیابی کا راستہ اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضابطہ ہے۔ اس لیے اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے۔ وہاں صاحب کا ملفوظ ہے کہ اسباب اور اہل کو بالکلیہ ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، رہبانیت ہے۔ ہدایت مجاہدہ پر ملے گی، رہبانیت ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اسلام میں مجاہدہ ہے، رہبانیت نہیں ہے۔
یہ سب اچھی طرح سنیں اس کو. اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. میں حد کی بات نقل کر رہا ہوں. اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اسباب اور اہل کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے، اور ان کو مؤخر کرنا یہ اعمال سے کامیابی کے حاصل کرنے کی مشق ہے. اس کی مشق کرنی ہوگی. میں اسباب ترک کرنے کی مشق نہیں کرانے کو کہہ رہا ہوں، بلکہ عمل کو مقدم کرنے اور سبب کو عمل سے مؤخر کرنے کی مشق کے لیے کہہ رہا ہوں. صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا ہے. جو ایسا کریں گے یا تو اللہ ان کے اسباب میں انہیں کامیاب کریں گے، یا اللہ رب العزت اسباب کی طرف جانے سے پہلے کامیابی اپنے عمل سے کریں گے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی. عمل کو مقدم کرنے والوں کو دونوں چیزیں ملیں گی. اسباب سے پہلے حاجت پوری ہوگی یا اسباب کے راستے حاجت پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ دونوں رخ سے کامیاب کرتے ہیں، اور اسباب کے راستے کامیاب اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کے کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے اسباب بنائے ہیں. اسباب کے ذریعے کامیاب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگلی حاجت میں بندہ سبب کو اصل سمجھتا ہے یا مجھے اصل سمجھتا ہے. اگر اللہ کوئی حاجت سبب میں پوری نہ کریں تو پھر اسباب کا انکار کرنا کمال نہیں ہے. اللہ اسباب میں حاجت پوری کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سبب سے حاجت پورا ہونا طے کرتا ہے یا میری ذات سے، میرے عمل سے اور میرے وعدے اور وعدے عمل کے ساتھ عمل سے حاجت کا پورا ہونا اصل سمجھتا ہے. ورنہ اللہ کو اسباب سے حاجت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہیں. اسباب انہوں نے حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اسباب عمل کا امتحان لینے کے لیے بنائے ہیں. یہ ایک محنت نماز پر یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے. اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے. اگر مسلمان اپنی معراج میں اللہ کو یاد نہیں رکھے ہوئے ہے تو باقی اذکار میں غافل رہے گا. یہ اللہ کے انتہائی قرب کا موقع ہے معراج، اور اسے مومن کی معراج کہا ہے نماز کو. اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا نہ کرنا یہ چھوٹی معصیتوں میں بھی الجھا دیتا ہے، اور چھوٹی معصیتیں صغائر کبائر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرو. رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، جلسے میں، ہر عمل میں کم سے کم 3 بار اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ. اللہ کا دھیان خود نہیں آئے گا، اللہ کا دھیان لانا پڑے گا. یہ نماز پر مشق کرنی ہے. یہ نماز پر مشق کرنی ہے کیونکہ نماز ذکر اکبر ہے. ذکر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہے. اس سب سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا موقع ہے. نماز میں کام کرنے والے پرانے کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو متہم کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں. اگر کوئی تقاضا سامنے ہوتا ہے اس تقاضے سے نماز اس کی متاثر ہوتی ہے. رکوع سجدے جلدی کرے گا. گشت میں جانا ہے، جلدی نماز پڑھو. گشت نماز میں کمال کے لیے تھا، یہ گشت کے لیے نماز کو بگاڑ کر جا رہا ہے. مشورہ دین کے قائم کرنے کے لیے تھا، یہ نماز کو بگاڑ رہا ہے مشورے کے لیے. جلدی کرو، مشورہ کرنا ہے. بیان ہونا ہے، جلدی بیٹھو. یہ عوابین کی نماز چھوڑ کر بیان سنتے ہیں. انہوں نے دعوت عبادت کو ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ضروری کام سے آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا میں اپنا معمول پورا کر رہا ہوں عبادت کا، اس درمیان اجازت دینا مناسب نہیں سمجھتا. انصار کے پاس آپ عشاء کے بعد دیر سے گئے. انصار نے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی؟ فرمایا میرا دل نہ چاہا کہ میں اپنے حزب اور اپنا معمول پورا کیے بغیر آؤں. اعمال دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کریں گے تو کوئی نتیجہ ہدایت کا نکلے گا. اس درمیان سے ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے. یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کیا جائے. اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو، اطمینان سے نمازیں ادا کیا کرو. رکوع حدیث میں آتا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. بلکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک 40 سال کا نمازی، ان حذیفہ کے زمانے کا نمازی، آج کے زمانے کا نمازی نہیں، حذیفہ کے زمانے کا نمازی جو منافقین کو
नाम और शक्ल से जानते थे, उनके ज़माने का नमाजी और उनके भी ज़माने का 40 साल का पुराना नमाज का पाबंद, उसकी नमाज को देखकर फरमाया कि अगर तू ऐसी इसी नमाज पर मर गया तो तेरी मौत उस दिन पर नहीं होगी जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। क्यों? ये 40 साल पुराना नमाजी, हुज़ैफा के ज़माने का, सहाबा के ज़माने का नमाजी, आज इस ज़माने में मुसलमान क्या नमाज मेरी ठीक है? आपने सल्लू कमा रायतमुनी उसल्ली का हुक्म सहाबा के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए दिया है। अपनी नमाजों को जितना सुन्नत के मुशाबे करोगे, इतनी पूरी ज़िंदगी सुन्नत के मुशाबे होती चली जाएगी। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, ये नऊज़ुबिल्लाह खामखा नहीं कहा है, बल्कि ये नमाज की तासीर है और ये नमाज की हकीकत है कि नमाज की ज़िंदगी के तमाम शोबों में तब्दीली लाएगी। अगर नमाज पढ़ने वाले की ज़िंदगी में दीन नहीं है तो खुदा की कसम इसकी नमाज सही नहीं है। Tuan-tuan mulia, untuk itu kita kena faham apakah itu dakwah. Apakah dimaksudkan dengan dakwah? Dakwah ialah untuk menyediakan hamba-hamba Allah, menyediakan umat, membawa mereka kepada faraid, membawa mereka kepada kefarduan-kefarduan Islam. Dakwah ila al-faraid. Pertama sekali yang fardu paling utama adalah iman. Dan tadi telah diterangkan panjang lebar bagaimana sahabat-sahabat mereka telah buat usaha bawa umat, sediakan satu sama lain, bawa mereka letak dalam suasana masjid untuk usaha atas iman. Tadi juga Maulana ada terangkan, bila kita nak pergi jumpa hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dua orang ada bergaduh, kita akan sembahyang hajat pergi jumpa seorang lagi untuk pujuk dia supaya dia kembali datang ke rumah orang yang dia bergaduh dengannya. Dan kita akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk satukan, untuk dia berbaik balik, dan kita akan usaha. Atau apatah lagi tuan-tuan dia, bila hamba Allah yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bawa dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepatutnya kita kena doa sungguh-sungguh pergi jumpa dia dengan harapan bila kita pergi jumpa dia dan untuk bawa dia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala supaya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dihubungkan kembali. Itu dah diterangkan tadi tuan-tuan mulia. Yang kedua tuan-tuan mulia, di antara kefarduan-kefarduan Islam, perkara yang paling penting, yang kedua penting dalam Islam ialah sembahyang tuan-tuan mulia. Jadi daripada sirah Nabi SAW kita dapat lihat bagaimana Nabi buat usaha untuk bawa orang kepada sembahyang. Kita tak akan dapat jumpa dalam kehidupan para sahabat dan kehidupan Nabi SAW bahawa Nabi memberi bayan atau takrir atau ceramah tentang sembahyang. Bahkan apa yang kita dapat lihat tuan-tuan mulia, baginda dan sahabat-sahabat buat usaha bawa orang kepada amal sembahyang. Bawa mereka bukan secara paksa, tapi sediakan pada mereka, sediakan hati mereka, pergi jumpa mereka di rumah. Kalau tuan pergi ke pasar, ke bazar, duduk dengan dia 5 minit, 10 minit, cakap pada dia tentang kepentingan sembahyang, tentang apa faedah daripada sembahyang, dan bawa dia kepada amal, secara amali bawa dia datang kepada sembahyang. Ini cara yang telah dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Bukan hanya memberi ceramah tentang sembahyang. Dan kita lihat orang ini adalah dilakukan sebelum disyariatkan azan tuan-tuan mulia. Sebelum disyariatkan azan, sahabat-sahabat apa yang mereka buat? Mereka pergi jumpa orang sebelum waktu sembahyang. Mereka akan pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, sediakan mereka, ajak mereka datang kepada sembahyang. Ajak mereka datang kepada menunaikan sembahyang berjemaah di masjid. Dan kerana masyarakat, kerana kesusahan yang mereka tanggung, setiap kali nak sembahyang kena pergi cari orang, setiap kali nak sembahyang kena pergi jumpa orang. Maka Nabi SAW buat mesyuarat dengan sahabat macam mana apa patut kita buat supaya kita memudahkan kita untuk ajak panggil orang kepada sembahyang. Maka masyarakat kena bagi carangan syur yang macam-macam tuan-tuan mulia. Ada suka pukul gendang, ada kata tiup trompet, ada kata nyalakan api. Maka Nabi tolak semua cara-cara tersebut. Nabi kata ini cara Yahudi, ini cara Nasrani, ini cara Majusi. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam mimpi satu orang sahabat tentang azan, maka azan telah mula disyariatkan. Tapi sebelum tu apa yang mereka buat? Mereka pergi jumpa orang, bawa mereka kepada suasana amal, kepada suasana sembahyang di masjid dan tuan-tuan. Dan barulah disyariatkan dakwah tamah, dakwah yang sempurna itu azan. Jadi ini amalan yang kita dapat lihat dalam kehidupan para sahabat tuan-tuan mulia. Mereka pergi jumpa umat, jumpa manusia, sediakan mereka, bawa mereka pada sembahyang. Sehingga orang-orang yang bukan Islam pun mereka datang kepada sembahyang tuan-tuan mulia. Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, dia datang ke masjid dan sembahyang dengan sahabat-sahabat sebelum dia masuk Islam lagi.
Dia belum masuk Islam, belum ucap 2 kalimah syahadah, dia telah dibawa ke dalam suasana masjid dan dia telah mula sembahyang bersama dengan sahabat-sahabat. Lepas tu Allah lembutkan hati dia dan dia telah terima Islam. Dan dalam kehidupan Nabi SAW juga, tuan-tuan mulia, kita akan dapat lihat bagaimana Nabi SAW duduk di masjid, ajar sahabat-sahabat tentang sembahyang. Ini merupakan amalan Nabi sendiri. Nabi dengan diri dia sendiri duduk dalam masjid, sahabat-sahabat yang datang Nabi ajar mereka tentang sembahyang. Dan pada ketika Nabi tak ada, maka Nabi SAW telah lantik sahabat-sahabat sebagai ganti pada baginda SAW untuk ajar orang-orang yang datang ke masjid, ajar mereka tentang sembahyang. Jadi sembahyang ni satu perintah Allah, satu kefarduan yang sangat penting yang mana umat kena belajar. Umat perlu diajar tentang sembahyang yang sempurna, tuan-tuan mulia. Kerana kesempurnaan dalam sembahyang akan datangkan kesempurnaan dalam agama. Dan satu orang yang rosakkan sembahyang, dia akan rosakkan agama dia. Satu orang yang tinggalkan sembahyang, dia dah tinggalkan agama. Dia tak ada hubungan lagi dengan Islam. Tapi satu orang yang rosakkan sembahyang dia, maka dia telah rosakkan agama dia. Untuk itu, tuan-tuan mulia, untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, maka usaha perlu dijalankan. Inilah maksud kita pergi hari ini, pergi jumpa umat, pergi jumpa mereka di rumah-rumah mereka, di kedai, di pasar mereka, pujuk rayu mereka untuk bawa mereka ke masjid, dan di masjid diterangkan kepada mereka tentang sembahyang, dan disibukkan setiap orang dengan usaha untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang. Kerana sembahyang adalah perkara yang paling penting dalam agama. Merupakan man aqamaha faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama dia, tuan-tuan mulia. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat telah buat usaha. Ini usaha yang penting, sangat-sangat penting selepas iman, adalah usaha untuk bawa umat ke arah sembahyang secara amali dalam sembahyang mereka. Untuk itu, tuan-tuan, 4 usaha Maulana beritahu. Usaha untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, untuk betulkan sembahyang, maka setiap daripada kita kena buat 4 usaha ni. Pertama sekali, tuan-tuan mulia, kita kena ada ilmu tentang sembahyang, dan kita kena berlatih menunaikan sembahyang kita 100% mengikut ilmu yang kita belajar, mengikut ilmu masail yang kita belajar tentang sembahyang. Kerana, tuan-tuan mulia, amalan yang dibuat dengan ikhlas sekalipun, tapi kalau tak ada ilmu, amalan itu akan ditolak. Amalan dibuat tanpa ilmu, walaupun dibuat dengan ikhlas, tapi amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, iman dan ilmu 2 perkara yang sangat penting. Ini 2 perkara yang sangat penting dalam agama, dan dua-dua ini mempunyai hubungan rapat, tak boleh dipisahkan. Dua-dua kena ada. Iman kena ada, dan ilmu juga kena ada dalam setiap amal yang kita buat. Barulah amalan itu akan jadi amal yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, tuan-tuan mulia, kita kena belajar. Kita kena belajar sembahyang, belajar daripada nak tunaikan solat kita, dan kita kena pastikan dan kita kena usahakan bagaimana sembahyang yang kita jalankan mengikut ilmu yang betul, mengikut masail hukum ahkam yang betul, tuan-tuan mulia. Usaha yang kedua yang mana kita kena buat ialah kita kena sembahyang dengan kita meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala atas sembahyang tersebut. Segala fadail, segala kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan, yang telah dijanjikan untuk kita dalam sembahyang, kita sembahyang dengan kita menghadirkan dalam hati kita akan segala kelebihan-kelebihan tersebut, dan kita buat dengan penuh pengharapan dan keyakinan terhadap janji-janji tersebut, tuan-tuan mulia. Dan perkara yang ketiga yang kita kena usahakan untuk datangkan kesempurnaan dalam solat kita, untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang kita, ialah, tuan-tuan mulia, kita kena tangguhkan hajat-hajat kita ke arah sembahyang. Apa maksud dia, tuan-tuan mulia? Bila kita ada hajat atau kita ada keperluan, hari ini, tuan-tuan mulia, untuk urusan apa yang kita buat, kita tangguhkan hajat dan keperluan kita kepada asbab. Ini kerja ni tak boleh buat lagi, tunggu minggu depan bila asbab ni ada. Kerja ni tak boleh buat lagi, tunggu besok baru kita boleh buat. Bulan depan baru boleh kita buat. Tahun depan boleh kita, bila dia ni jadi orang besar, dia ni jadi menteri, kita boleh buat. Kerajaan ni kita boleh buat. Kita menangguhkan kerja-kerja yang kita nak buat, dan kita menangguhkan hajat-hajat dan keperluan kita kepada asbab. Bila asbab ada baru kita buat. Tunggu dulu ada ni baru kita boleh buat. Tunggu ni fulan ni naik baru kita boleh buat.
Ini kita menangguhkan kita punya keperluan dan hajat kita kepada asbab. Sedangkan yang apa yang patut kita buat, kita kena menangguhkan hajat kita kepada sembahyang, kepada amal. الآن أسباب في أعمال في مقابلة غير يقينية. فقد حرام الأسباب كيف يقينية. Warna beritahu tuan-tuan. Untuk kita dapat natijah daripada asbab-asbab yang halal yang kita buat, itu pun tidak yakini. Apatah lagi asbab-asbab yang haram. Asbab-asbab yang haram lebih-lebih tak boleh diyakini. Jadi untuk itu tuan-tuan boleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ihmalu hawaijakum ala salat. Kamu kena tangguhkan hajat-hajat kamu atas sembahyang. Yang ni kalau kita ada hajat kita, macam tu sekarang sembahyang zuhur tuan. Sebelum zuhur ni kita ada hajat. Sebelum zuhur ni kita ada keperluan, maka kita tangguhkan hajat kita kepada sembahyang zuhur. Tunggu nak sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur kita akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas sembahyang zuhur kita akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermaksud tuan-tuan mulia kita meninggalkan asbab. Bukan bermaksud kita buang asbab, tinggalkan asbab. Meninggalkan asbab ini satu kejahilan tuan-tuan mulia. Dan ini satu rahbaniyah tuan-tuan mulia. Dan tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam rahbaniyah. Jadi Maulana Bukisri beritahu tuan-tuan Malfuzan dan perkataan Mahzud Maulana rahmatullahi alaih bahawa dalam meninggalkan keluarga dan meninggalkan asbab, ini bukan cara usaha dakwah dan yang dijalankan oleh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bukan mereka ada keluarga, mereka ada asbab, mereka ada pekerjaan, tapi mengurangkan kesibukan dengan asbab, mengurangkan masa dengan keluarga untuk buat usaha agama. Ini cara usaha dakwah dijalankan oleh para sahabat tuan-tuan. Kita korbankan keluarga kita korbankan masa dengan keluarga, kita kurangkan masa kita dengan pekerjaan kita, dengan asbab kita untuk kita sibukkan diri dengan usaha agama. Inilah ini mujahadah tuan-tuan mulia. Dalam Islam tidak ada rahbaniyah, dalam Islam ada mujahadah. Bila satu orang tu tak ada isteri, tak ada anak, bila dia tak ada pekerjaan, dia tak ada asal, maka tidak ada mujahadah. Tidak ada mujahadah, justru yang adalah rahbaniyah. Tapi janji hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dalam rahbaniyah. Janji hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mujahadah. Dan mujahadah ni bila ada tuan-tuan mulia, bila seorang tu ada kerja, dia ada anak, dia ada isteri, dia ada tanggungjawab yang lain. Dalam keadaan penuh tanggungjawab dan kesibukan dengan anak, isteri dan kerja tadi, dia serapangkan masa dia untuk keluar jalan Allah, untuk buat usaha. Di situ akan ada mujahadah tuan-tuan mulia. Maka di sebalik mujahadah tersebut tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan hidayah. Begitu juga tuan-tuan mulia, mendahulukan asbab atas amal. Ini bukan cara Nabi. Meninggalkan asbab langsung, ini bukan cara Nabi, bukan cara sahabat. Mendahulukan asbab atas amal juga bukan cara Nabi dan bukan cara sahabat. Bahkan inilah cara ke arah kegagalan. Jalan ke arah kegagalan. Satu orang yang mendahulukan asbab dia atas amal dia, ini adalah jalan menuju kepada kegagalan. Cara Nabi dan sahabat apa dia? Mendahulukan amal atas asbab. Mendahulukan amal atas asbab. Yang ni bila kita ada hajat, bila kita ada keperluan, mula-mula kita pergi pada amal dulu. Kita dahulukan amal terlebih dahulu. Dan selepas tu bila kita satu orang beriman, bila dia mendahulukan amal, kemudian dia buat asbab, dua keadaan Allah akan lakukan. Salah satu dari dua keadaan. Sama ada sebelum dia buat asbab, Allah sempurnakan hajat dia. Tanpa asbab Allah sempurnakan. Ataupun tuan-tuan selepas dia buat asbab, Allah sempurnakan hajat dia. Dua-dua cara kita akan dapati dalam kehidupan para sahabat. Bila sahabat buat ada hajat, dia buat amal, kadang-kadang sebelum sempat dia buat asbab, lepas amal tadi Allah dah sempurnakan hajat dia. Dan kadang-kadang Allah tangguhkan, dia buat asbab dulu, lepas amal, kemudian dia buat asbab, kemudian Allah sempurnakan hajat. Dan Allah sempurnakan hajat selepas asbab itu pun bukan kerana asbab tadi, tetapi kerana amal dia. Tapi Allah buat demikian kerana apa? Supaya nak uji keyakinan bahawa dia yakin bahawa untuk masa akan datang dia akan pergi lagi kepada asbab tersebut dengan keyakinan bahawa hajat dia adalah kesempurna dengan asbab atau hajat dia adalah sempurna dengan amal. Kalau Allah SWT bagi semua benda tanpa asbab, maka tidak ada ujian terhadap keimanan manusia.
dia akan yakin Allah yang buat semua. Tapi Allah sengaja buat, Allah sempurnakan hajat selepas asbab. Kita buat asbab baru Allah sempurnakan. Kerana Allah nak uji kita. Kamu punya yakin, asbab ni yang sempurnakan atau aku yang sempurnakan hajat kamu? Yang sempurnakan hajat kita bukan asbab, tuan-tuan mulia. Yang sempurnakan hajat kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat usaha. Usaha yang ketiga, apa dia usaha yang ketiga, tuan-tuan? Kita kena tangguhkan hajat kita kepada amal. Apa saja keperluan kita ada, apa saja hajat yang kita ada, apa saja masalah yang kita hadapi, maka kita kena bawa kepada amal, bawa kepada sembahyang dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermakna kita tinggalkan langsung asbab. Meninggalkan asbab adalah kejahilan al-rahbaniyah, dan mendahulukan asbab adalah jalan, bukan jalan Nabi membawa kepada kegagalan. Cara yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, dan mereka bila mereka ada hajat, mereka mendahulukan amal atas asbab mereka. Dan perkara yang keempat, tuan-tuan mulia saya dan tuan-tuan kita semua, kena buat usaha untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, dan kita kena usaha untuk sembahyang dengan tumpuan yang penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk datangkan kesempurnaan, ya, tawajuh kita, tumpuan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan mulia, bila sembahyang inilah tempat yang paling utama untuk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam sembahyang pun kita tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dalam perkara-perkara yang lain, dalam asbab kita, dalam pekerjaan kita, lebih-lebih lagi kita akan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah merupakan maksud usaha dakwah yang kita buat hari ini, untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, untuk datangkan tawajuh kita dalam sembahyang, tumpuan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya hari ini, tuan-tuan mulia, orang kata aku bukan nak sangka buruk pada kamu, aku nak cakap tentang diri aku. Kadang-kadang apa kita buat hari ini, kerana buat usaha dakwah, kita rosakkan sembahyang kita. Kerana sibuk dengan mesyuarat, cepat-cepat. Kerana sibuk dengan mesyuarat, kita tidak sempurnakan sembahyang kita. Kita cepat-cepatkan sembahyang kita sebab paling ada bayan. Ini Allah yang meninggalkan solat al-wabi lepas maghrib kerana cepat-cepat nak bayar atau cepat-cepat nak dengar bayan. Orangnya dia tidak menghimpunkan di antara ibadat dan dakwah. Dan hidayah kita akan dapat bila kita menghimpunkan di antara dakwah dan ibadah. Bila kita himpunkan di antara dakwah dan ibadah, barulah di celah tu Allah akan bagi hidayah. Hari ini kerana dakwah kita korbankan ibadat. Sedangkan dua-dua perkara ni kita tak boleh lebihkan atau kurangkan di antara satu sama lain. Dua-dua ni kita kena himpunkan, dua-dua ni kita kena laksanakan dengan sempurna hari ini. Hari ini kerana dakwah, kerana nak mesyuarat, kerana ada bayan, kerana lagi buat gash, kita ringkaskan sembahyang kita cacatkan sembahyang. Sedangkan gash tu untuk sempurnakan sembahyang. Gash adalah untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang. Tapi bila kita ada takaza, dan sembahyang kita pun dah khusyuk, ingat pada takaza tadi. Ingat lagi buat gash lepas ni. Sehingga sembahyang kita berdapat tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terbalik, tuan-tuan mulia. Sedangkan maksud kita buat usaha dakwah ini, maksud daripada sekadar gash mesyuarat yang kita buat adalah untuk datangkan kesempurnaan dalam ibadat kita. Untuk kita sempurnakan ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang tidak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku Hazrat Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Ini kisah bukan zaman sekarang, tuan-tuan, zaman Huzaifah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi beritahu pada dia nama-nama orang munafikin. Nabi telah beritahu pada dia, dia kenal setiap nama dan rupa bentuk orang munafik, dan dia beritahu pada orang yang dah sembahyang 40 tahun, bukan orang baru, orang lama yang dah 40 tahun sembahyang, tapi dia tak sempurnakan rukuk dan sujud dia tak sempurnakan sembahyang dia, maka dia kata beritahu, kalaulah kamu mati dalam keadaan demikian, dalam keadaan ini, kamu tidak akan dibangkitkan atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pentingnya sembahyang, bukan hanya semata-mata kita nak sembahyang, tuan-tuan mulia, kita kena datangkan tumpuan, kita kena datangkan kesempurnaan dalam sembahyang kita, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. अल्लाह के वादों के यकीन की तजदीद, अल्लाह के वादों के यकीन को ताज़ा करना दिलों में, ये हमारे फ़ज़ाइल की तालीम का मौजू है। हर पुराना इसका मोहताज है कि दो वक्त तालीम में बैठे, एक असबाब की तरफ जाने से पहले, एक असबाब से फारिग होने के बाद। ये दो तालीमें क्यों हैं, घर की और मस्जिद की? इन दो तालीमों का मकसद ये था कि असबाब में जाने से पहले भी ये समझ कर जाओ कि वादे यकीनी है, असबाब गैर यकीनी है। तालीम असबाब से फारिग होकर तालीम में आओ, ये बतलाने के लिए कि जिस तरह वादों के यकीन के साथ असबाब में गए थे,
جتنے نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ صرف اللہ کے وعدے ہیں، اسباب سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، وعدوں کے یقین پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم کا مقصد ہے، اللہ کے وعدے کے یقین کو صبح شام تعلیم کے حلقوں سے تازہ کرنا۔ یہ تعلیم صرف عمل نہ کرنے والوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانی تعلیم میں نہیں بیٹھتے، نئے لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کا شوق پیدا کرنے کا کورس ہے جو عوام کے لیے ہے، پرانوں کے لیے نہیں ہے۔ کبار صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وعدوں کے سننے میں آگے بیٹھتے تھے۔ جو وعدے کیے جاتے تھے اللہ کی طرف سے، منافقین بھی سنتے تھے، کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ صحابہ کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جو وعدے ظاہر کے خلاف پورے ہوئے ہیں وہ صحابہ کے یقین اور صحابہ کرام کے ان وعدوں کے تصدیق کرنے کی وجہ سے پورے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، جو وعدے اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں وہ ایمان والوں کی تصدیق سے پورے ہوں گے، صرف تعلیم سے پورے نہیں ہوں گے۔ میں ضروری بات عرض کر رہا، صرف تعلیم کرنے سے وعدے پورے نہیں ہوں گے، ان وعدوں کی تصدیق اور ان کا یقین شکلوں کے مقابلے میں یہ وعدوں کو پورا کرائے گا۔ آج بھی جس طرح صحابہ کے لیے وعدوں کو پورا کرایا، ان کے حسن ظن اور ان کے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا یقین ٹھیک کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے سب یاد رکھیں، ہمارے ہاں تعلیم کا موضوع، تعلیم کا مقصد، کوئی بھی تمہیں تعلیم کا موضوع بیان کرے تو یہ کہے کہ تعلیم کا موضوع اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے تمام کائنات کے اسباب کے مقابلے میں، تاکہ صبح شام سبب پہ جاتے ہیں تو یہ وعدوں کا یقین لے کر جائیں، اور سب سے نکل کے آئیں تو وعدوں کے یقین کی تجدید کریں۔ وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے، اسباب کی تردید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کا خلاصہ کرتا ہوں۔ وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے، اسباب کی تردید کے لیے یہ تعلیم کے حلقے ہیں۔ اس میں صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے خروج کے زمانے میں۔ پہلا عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ، پھر کتاب صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم کی جائے۔ اس کتاب کی وہ اہمیت ہے جو اہمیت تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے۔ جو بنیادی چیز 6 نمبر ہے تبلیغ میں، وہی حیثیت اور وہی اہمیت اس کتاب کی منتخب احادیث کی تبلیغ میں ہے، تاکہ یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں اپنی حقیقت کے ساتھ اور اپنی صفات، یقینی صفات دلوں کے اندر اتریں۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کی جائے کہ 6 نمبر کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں ہو۔ صبح کی تعلیم کے بعد صبح کی تعلیم کے بعد یہ تیسرا کام انہی احادیث کی روشنی میں 6 نمبر کا مذاکرہ ہے۔ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہو گئے، قرآن کی تصحیح کا حلقہ، منتخب احادیث سے تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ۔ یہ 3 عمل صبح کی تعلیم میں۔ اس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے، اس کو بٹھا دو۔ Tuan yang jemaah security itu minta duduk, jangan Maulana minta duduk. بیٹھ کے بات سنو۔ Jemaah security semua duduk. یہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بھی صحابہ کرام کا معمول ہے۔ سارے محدثین کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو تعلیم میں لا کر تعلیم کے دوران بازار میں تھے، مسجد میں تعلیم کا حلقہ۔ یہ صرف فضائل تک محدود نہیں تھا، علماء مفتیان کرام مسجد کو وقت دیتے تھے آنے والوں کو دین سکھلانے کے لیے۔ عمر رضی اللہ پوچھا تھا ملک شام والوں سے، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مسجدیں مختلف حلقے رکھتے ہیں، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور تمہوں نے فرمایا تھا جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ محلے کے لوگوں کو حلال حرام کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز مسجد سے کرائی جاتی تھی۔ اس لیے تبلیغ میں تعلیم کا تصور صرف فضائل تک نہیں ہے، بلکہ مسائل کو علماء سے سیکھنا، اور علماء کو چاہیے اپنی مسجد کو وقت دیں تاکہ مسجد میں آنے والوں کو صحیح نماز، صحیح طریقے، صحیح زکوٰۃ، صحیح روزہ، صحیح حج، صحیح عمل کرنے کی ترغیب یہاں سے دیں، یہاں تک کہ محلے میں مشہور ہو جائے کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک عالم وقت دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو یہاں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب مسائل مسجد سے پوچھے جائیں گے تو یہ مسائل عملی طور پر مسجد کے اثر سے زندگی میں عمل میں آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور علماء کے درمیان ایسا جوڑ پیدا ہو کہ ہر قدم پر
ایک جاہل ایک عالم سے استفادہ کرے۔ اس تبلیغ کا مقصد کوئی الگ جماعت بنانا نہیں ہے، ساری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کے ذریعے علماء سے جوڑنا اور ان کی صحبت کا محتاج بنانا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسجد صرف فضائل کی تعلیم تک محدود نہیں تھی، بلکہ مساجد سے مسائل سکھلائے جاتے تھے، حلال حرام کے تذکرے مسجد میں ہوتے تھے۔ آپ ذرا مسجد نبوی کا معمول دیکھیں، علماء صحابہ، فقہاء صحابہ، مفتیان صحابہ مسجد کو وقت دیتے تھے اور مساجد سے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو مساجد میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ چاہے امام قائم کرے یہ حلقہ یا الگ قائم رکھا جائے، ہر مسجد کے محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسائل علماء سے سیکھیں، علماء کی زیارت یا عبادت یقین کریں، اور علماء کا وقت لیں علمی استفادے کے لیے۔ علماء کو، عوام کو چاہیے کہ علماء کو فارغ نہ چھوڑیں، علماء کو فارغ نہ چھوڑیں۔ اگر عوام میں علم کی طلب ہوگی تو علماء کو فرصت نہ ہوگی، اس لیے علماء، عوام کو چاہیے کہ علماء سے استفادہ کریں، علماء کو چاہیے کہ اپنے علم اور اپنے وقت کو امت کے لیے وقف کریں، اپنے علم اور وقت کو امت کے لیے وقف کریں، کیونکہ یہ امت کی امانت ان کے پاس ہے جس میں ساری امت کا حصہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے علماء کو چاہیے کہ نقل و حرکت کے ذریعے بھی جماعتوں کے ساتھ اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی علمی استفادے کی عمومی شکلیں اختیار کریں، علمی استفادے کی عملی عمومی شکلیں اختیار کریں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسجد ہی عمومی استفادے کی جگہ ہے، باقی شعبوں میں تو شرائط اور جو ہے اس کی قیودات ہیں استفادے کے لیے۔ مسجد عمومی استفادے کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جو شخص جو طلب لے کر آتا تھا اس کو مسجد سے وہ چیز مل جایا کرتی تھی، ایک کلمہ سکھلانے سے لے کر مسائل بتانے والے تک مسجد میں رہتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسائل کا علم علماء سے حاصل کریں۔ رہا تعلیم کے حلقے، کہ بے شک یہ اللہ کے وعدوں کا یقین کی تجدید کے لیے ہے جس کی ہر مومن کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر کے اعمال ہیں، گھر میں بھی جو 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 5 اعمال گھر کے براہ راست صحابہ کی سیرت سے لیے گئے ہیں، یہ کسی کی رائے، کسی کا مشورہ نہیں ہے، براہ راست صحابہ کے اعمال ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت ملی ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے کے دن گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے ملی ہے۔ کسی عمل کو یہ سوچ کر مت چھوڑ دو کہ یہ نیا کام ہے، نہیں، یہ صحابہ کے وہ اعمال ہیں جو ضد سے ضدی کافروں کے اسلام میں آنے کے لیے ذریعہ بنا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے بہن بہنوں کو قرآن سکھلا رہے تھے، ان کے بہن کے گھر سے عمر کو ہدایت ملی ہے، ذریعہ یہ قرآن کا حلقہ بنا ہے۔ آپ خود غور کریں اس واقعے پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا گھروں میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اور قرآن نے تو صاف، قرآن نے خود کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کرو۔ گھروں میں عورتیں اجتماعی طور پر قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ، کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں گھر کے ان اعمال کے ذریعے اللہ پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری طہارت کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ تمہیں ان کے ذریعے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرا عمل میں نے عرض کیا کہ مستورات میں تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو۔ 6 نمبر کا مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ ان مستورات میں دین کی طلب پیدا ہو، 6 صفات کا پورا مذاکرہ کیا جائے۔ اور چوتھا عمل، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ بھی صحابہ کے گھروں کا معمول ہے۔ ام حرام بنت ملحان صاحب نے خود کہا تھا، ام حرام تمہیں، میں نے ایک جماعت دیکھی ہے جو فلاں ملک میں سمندر سے پکڑ کے جائے گی، ام حرام نے خود عرض کیا آپ سے کہ مجھے جماعت میں شامل کر دیجئے۔ گھر میں تشکیل ہو رہی ہے عورت کی، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا تشکیل؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ام حرام سے، خود ام حرام کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت سمندر سے سفر کر کے فلاں ملک میں جا رہی ہے۔ ام حرام نے کہا مجھے جماعت میں شامل کیجیے۔ ام حرام تم اسی جماعت میں سے ہو۔ دوبارہ خواب دیکھا آپ نے، دوبارہ سنایا ام حرام کو
ایک جماعت اور دیکھی ہے میں نے، ام حرام نے کہا اس جماعت میں میرا نام لکھ دیجئے، میں دونوں جماعتوں میں جاؤں گی۔ فرمایا ام حرام دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب پہلی جماعت میں تم جا کر اس ملک میں وفات پا جاؤ گی؟ جس عورت کو یہ معلوم ہے اپنے مقام پر رہتے ہوئے کہ فلاں ملک میں مجھے جا کر مرنا ہے، اس عورت کی ہمت دیکھو کہ یہ جانے سے عذر نہیں کر رہی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا یہ سنت ہے، گھر میں آپ خود ایک عورت کی تشکیل کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ ان مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت کا مقصد ہے بے شک شرائط اور اسلامی جو ہے سفر کے آداب وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اس خروج کا اصل مقصد یہ ہے ہر گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر ذکر تلاوت پر آوے، جب تک اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتیں گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں سے اختلاط نہیں کریں گی، اس گھر کا نظام 24 گھنٹے کا تبدیل نہیں ہوگا۔ کسی ماحول میں چند گھنٹے کے لیے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک ایک گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر ذکر تلاوت پر نہ آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک مستقل عمل ہے کہ گھروں میں اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جاوے، انہیں امت کے ارتداد کے بے دینی کے حالات بتلائے جاویں، ان پر ملکوں کے عورتوں کی بے دینی کے حالات انہیں سنائے جاویں، انہیں امت کو ہدایت پر لانے کا غم اور فکر کے اندر پیدا کیا جائے۔ یہ روزانہ کی تعلیم کا ایک بنیادی عمل ہے، ایک بنیادی عمل ہے۔ ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام مشورہ ہے۔ مشورہ گھر کا انتہائی ضروری عمل ہے، اگر گھر میں مشورہ نہیں ہوگا کسی عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تعلیم کتنے بجے ہوگی، سب کے جڑنے کی کون سا وقت مناسب ہے، تعلیم کل کون کرائے گی، یہ کل تک منتخب احادیث سے 6 نمبر کی مشق کرے گی، یہ فضائل
رب العزت نے ان تمام